نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں تمام ویورز؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی دعا گو ہوں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ جو کوئی بھی مجھے دیکھ رہا ہے سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دلی مرادیں پوری کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو رزق حلال وافر مقدار میں نصیب فرمائے۔ دنیا میں یہی کچھ کام آئے گا جو ہم ایک دوسرے کے لیے کریں گے۔ اگر کوئی ایک دوسرے کے لیے اچھی دعا کرے گا تو اس کے حق میں اللہ تعالی غیب سے مدد فرمائیں گے۔ کسی دوسرے کے لیے اگر کوئی اچھا عمل اگر کوئی سوچے گا تو اللہ تعالی غیب کے خزانوں سے اپنے خزانوں میں سے اس اپنے بندے کی مدد فرمائیں گے۔ اس لیے آپ دوسروں کے لیے دعا کیا کریں، اور خاص طور پر ایسے لوگوں کے لیے جو دنیا سے تو چلے گئے لیکن ان کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ان کے لیے لازمی دعا کرنی ہے، یا اللہ اس کلام پاک کا ثواب میں ایسے لوگوں کو بھی پہنچانے کی جو ہے نا سعادت رکھتا ہوں، ایسے لوگوں کو بھی یا اللہ میرا ثواب پہنچ جائے جن کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، جو دنیا سے رخصت ہو گئے کلمے کی حالت میں، یعنی مسلمان تھے لیکن ان کے لیے اب دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ شاید اب وہ کسی مشکلات میں ہوں آخرت میں، اور آپ کی دعا ان کے لیے نجات کا سبب بن جائے۔ میرے ایک استاد محترم ہیں، انہوں نے ہمیں یہ واقعہ بھی سنایا اور وظیفہ بھی بتایا۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بل کے نوٹیفیکیشن کو دبا لیں، آل پر کلک کر لیں، تاکہ کوئی بھی اگر ہم وظائف کی ویڈیو ڈالیں اپنے چینل پر تو آپ کا اس کو نوٹیفیکیشن ملے، اور آپ خود بھی عمل کریں اور اپنے دوسرے مسلمانوں بھائیوں تک بھی شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔ ویورز، آپ نے کرنا یہ ہے، پہلے میں اپنے استاد محترم کا واقعہ سنا لوں۔ ہمارے استاد محترم کہتے ہیں کہ مجھے کسی مقدمے میں ایک جج بار بار تنگ کر رہا تھا، بلا رہا تھا، تو میں گیا، مجھے ٹائم دے دیتے کل آ جائیں، پھر جا کر وہاں جو ہے نا آپ کو پتہ ہے بعض لوگ ہوتے ہیں جو علماء اکرام کی قدر کرتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بس اللہ ہی معاف فرمائے، وہ بہت ہی زیادہ بغض رکھتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں دنیا میں اگر کوئی انسان بھی ہے تو سارے برابر نہیں ہے، کوئی کس حالت میں ہے کوئی کس حالت میں ہے۔ اس لیے علماء کرام میں سے سب جو ہے نا ایسے نہیں ہیں کہ جن پر انگلیاں اٹھائی جائیں۔ بعض اللہ کے ولی لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، تو پھر واپس آ جاتے ہیں۔ ایک دن گھر واپس آئے تو انہوں نے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو بہت زیادہ پریشان ہوں، اب کیا حل کیا جائے؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ آپ لوگوں کو وظیفہ تو بتاتے ہیں لیکن آپ خود اس وظیفہ پر عمل نہیں کرتے ہیں، آپ وہ وظیفہ خود نہیں پڑھتے ہیں۔ فرمایا کون سا؟ فرمایا وہ جو آپ سورۃ التغابن کا لوگوں کو وظیفہ بتاتے تھے۔ فرمایا رات کو میں نے 15 یا 11 مرتبہ، مجھے یاد نہیں ہے، اتنی مرتبہ میں نے سورۃ التغابن پڑھ کر میں سو گیا۔ صبح اٹھا میں نے تہجد پڑھی، تہجد کی نماز میں سورۃ التغابن پڑھی۔ صبح فجر کی نماز آ گئی، فجر کی نماز میں نے سورۃ التغابن پڑھی، اور ان کو یہ معمول تھا ماشاءاللہ کہ صبح کی نماز میں سورہ یاسین پوری جو ہے نا پڑھتے تھے، نماز وہ خود پڑھاتے تھے۔ پھر انہوں نے بولا جب میں گھر سے نکل رہا تھا میں نے سورۃ التغابن پڑھی۔ جب گاڑی میں بیٹھا جیل یا وہ تھانہ جو تھا وہاں پہنچنے تک میں نے سورۃ التغابن پڑھی۔ تو فرمایا جب میں عدالت کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ جو مجسٹریٹ تھا، وہ جو جج تھا، وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے بولا ماشاءاللہ آپ آ گئے، آپ کا میں انتظار کر رہا تھا، تو آپ کو مبارک ہو کہ آج ہم آپ کو آپ کے کیس میں بری کر رہے ہیں۔ تو بہت حیران ہوئے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کلام میں کتنا بڑا کمال ہے۔ تو اس لیے کوئی کام بھی ہو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ کوئی اگر آپ کو بتائے، بتانے والا کوئی بھی ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، لیکن آپ نے یہ سوچنا ہے
کہ بھائی یہ کلام ہے کیسا، آیا قرآنی کلام ہے یا قرآن سے ہٹ کر ہے، اپنے سے بتائے ہوئے کوئی کلام ہے۔ قرآنی کلام تو لا ریب کتاب ہے، اس کا وزن نہ پہاڑوں نے اٹھایا نہ اور کسی نے، یہ صرف انسان تھا کہ جس نے اس کا اٹھایا، وزن اٹھایا۔ تو اس لیے قرآنی کوئی وظیفہ بھی ہو، اسے اگرچہ آپ آزمائش کے طور پر تو اسے پڑھ لیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرآنی وظائف میں کتنی بڑی طاقت ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے دوسرا واقعہ سنایا، ایک بندہ تھا جس کا کچھ جو ہے نا بہت مالدار تھا، ماشاءاللہ بہت تاجر تھا، اس کا امریکہ میں کوئی کاروبار تھا، تو وہاں ڈاکٹروں نے اسے لا علاج کر دیا۔ جب پاکستان آیا تو یہ میرے جو استاد محترم تھے، ان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے، تو ان کو ایک مرتبہ بلایا اور بولا میرا یہ مسئلہ ہے۔ انہوں نے بولا کہ بھائی میں طلباء کو بھیجوں گا، روز وہ سورۃ التغابن پڑھیں گے، لیکن آپ نے یہ کرنا ہے، ان کی اچھی خاطر جو ہے نا تواضع کرنی ہے، جیب ان کے گرم کرنے ہیں اور کھانا ان کو اچھا دینا ہے، اچھے سے اچھا کھانا۔ تو وہ انہوں نے ایسے کیا طلباء کے لیے۔ بعد نماز عصر طلباء جاتے تھے تو جو پراٹھے پکانے والا تھا وہ اسپیشل ہوٹل سے بلا لیتے تھے، اور چائے وہ جو گھر کا بندہ تھا وہ پکا لیتا تھا چائے۔ طلباء خوب سیر ہو کر کھاتے تھے، اور ہر طلباء کو 8 سے 10 طالب علم جاتے تھے، اور ہر طلباء کو وہ پیسے دیتا تھا، 1000 کا نوٹ ان کی جیب میں ڈالتا تھا۔ 7 دن تک طلباء نے یہ کام کیے، 7 دن تک یہ گئے ہیں، اور 7ویں دن اس بندے نے اپنے قدموں سے چل کر دروازے تک آ کر طلباء کو رخصت کیا ہے، جن کے جسم نے بالکل کام ہی چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر! ایسی لا ریب کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، ایسی عظیم الشان کلام ہے، پڑھیں تو صحیح ہم۔ تو 7 دن تک صرف طالب علم نے یہ کام کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو شفا نصیب فرمائی۔ اور میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے وہ بندہ فون کر کے ہر ہفتے میں شکریہ میرا ادا کرتا تھا۔ میرے استاد محترم یہ اب دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، اور کروڑوں ان کی قبر پر اللہ تعالیٰ رحمت برسائے۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے، سورۃ التغابن کوشش کریں 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور فجر کی جو تہجد کی نماز میں سورۃ التغابن پڑھیں۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے، یاد کر لیں، کوشش کر لیں، کوئی اتنا بڑا کام نہیں، چھوٹی سی سورت ہے، تو 2 اوراق کی سورت ہے، اس میں پڑھ لیں آپ تہجد کی نماز میں۔ پھر کوشش کریں اگر آپ کو یاد ہے تو پڑھ لیں، ورنہ آپ ایسا کریں صبح کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد، بلکہ 5 نمازوں کے بعد آپ سورۃ التغابن شروع کر دیں۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، مثلاً کیسا مسئلہ، آپ کا دشمن کے ساتھ کوئی معاملہ چل رہا ہے، یا آپ کی نوکری کا کوئی مسئلہ ہے، یا آپ کا کوئی کیس چل رہا ہے عدالت میں، یا آپ کو کوئی بار بار تنگ کر رہا ہے، ایسے کوئی مسائل بھی ہے آپ کو، یہ سورۃ التغابن ماشاءاللہ بہت بہت لاجواب وظیفہ ہی ہے۔ ہر کوئی وظیفہ آپ کو بتاتا نہیں ہے، یہ بہت ہی لاجواب وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ التغابن شروع کر لیں، 5 نماز کے ساتھ سورۃ التغابن پڑھیں، اور کوشش کریں 5 سے زیادہ بھی کر لیں۔ انشاءاللہ 1 ہفتے تک آپ کو کوئی کام بھی، جو بھی جس کام کے لیے بھی آپ کریں گے، انشاءاللہ 1 ہفتے تک آپ اس کا رزلٹ مل جائے گا۔ تو انشاءاللہ آج کا تو کافی لمبی ویڈیو ہو گئی ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ آج آپ اس وظیفے پر عمل کریں گے، اور خود بھی اپنائیں اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی بتائیں، تاکہ شاید آپ کے اس بتانے کی وجہ سے ان کی زندگی کا کوئی ایسا موڑ ہو جس میں وہ ان پر تنگی ہو، تو اللہ تعالیٰ ان پر آسانی لے آئے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ جو بندہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سب نیک اور جائز خواہشات پوری فرمائے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔